ملکہ بخاری صاحبہ، آج آپ نے ذکر کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نیب میں پیش ہوئے. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے. ان کے پاس تو آپشن کوئی نہیں تھی، پیش تو ہونا تھا انہوں نے. لیکن ایک سوال آج یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب علیم خان صاحب جو پنجاب کے وزیر تھے، جب ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کی، ان کو بلایا تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. پھر سبطین خان صاحب کے خلاف انکوائری شروع ہوئی، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. اسی طرح مجھے یاد ہے بابر اعوان صاحب کے خلاف انکوائری تھی، ان سے بھی استعفیٰ لیا گیا. یہ عثمان بزدار صاحب سے کسی نے استعفیٰ نہیں مانگا. دیکھیں میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے پیش ہونے سے یہ تو طے ہو گیا کہ ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. آپشن ان کے پاس بالکل کوئی نہیں تھا، ہونا بھی نہیں چاہیے کسی بھی جمہوریت کے اندر. وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور ہم نے نہ کبھی کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبران پارلیمنٹ قانون سے بالا تر ہے. اور اس سے یہ بھی پروف ہوتا ہے کہ احتساب کا عمل بلا تفریق ہو رہا ہے. کہ اگر سٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا سکتے ہیں، پاکستان کا سب سے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ منصب جو ہے، تو پھر کسی کو بھی بلا سکتا ہے نیب. جہاں تک استعفے کی بات ہے، دیکھیں ایک تو ان کے کیس کی جو ڈائنامکس ہیں، جو ان کے کیس کی ڈیٹیلز ہیں، ان کو میں پوری طرح نہیں سمجھتی، لیکن ایک شراب کے لائسنس کا معاملہ ہے اور اس کی تحقیق نیب کر رہا ہے. اور یہ وزیر اعظم کا یا پاکستان تحریک انصاف کا استحقاق ہے کہ وہ اس پہ سوچیں اور دیکھیں کہ کیا آیا ان کے اس عمل سے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں. میری نظر کے اندر ان کو اس کے اوپر استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کمپلیٹ ہو. اور کیا اتنے سنگین الزام ہے کرپشن کے؟ کیا ایسا انہوں نے کوئی عمل کیا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ویژن ہے یا منشور ہے انڈرمائن ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو راجہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو استعفیٰ دے کے جانا چاہیے نیب؟ کیونکہ ایک اور آرگومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور نیب کی انکوائری میں کچھ سرکاری افسران سے بات چیت کی جا رہی ہے، تو وہ بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس وہ انکوائری کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. حامد صاحب، مطالبہ تو ہمیشہ سے استعفے کا عمران خان کیا کرتے تھے کنٹینر پہ چڑھ کے ڈی چوک میں. نواز شریف صاحب سے کہا کرتے تھے کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ استعفیٰ دیں، آپ نیب کے سامنے پیش ہونے سے پہلے استعفیٰ دیں، آپ جوڈیشل کمیشن کی انکوائری میں پیش ہونے سے پہلے استعفیٰ دیں. جب وہ دھرنا ہوا ہے کئی مہینوں کا، تو استعفیٰ تو یہ خود پی ٹی آئی کا مطالبہ رہا ہے اور ہمیشہ سے آن ریکارڈ رہا ہے. اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ اداروں کا احترام. میں یہ بات ہوئی، دیکھیں نواز شریف نے، ان کی بیٹی نے، ان کے پورے خاندان نے، ابھی بھی حمزہ صاحب جیل میں، ان کے بعد ان کی جو مریم صاحبہ جو ہیں گرفتار ہوئیں، جیل گئیں، پھر گرفتار ہوئیں، اس کے بعد سزا کاٹی، وہ عدالتوں میں پیش ہوتی رہیں، عدالتوں کو مانتے رہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے پیش ہوتی رہیں. اس کے بعد پارلیمنٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، عمران خان صاحب نے، نہیں پیش ہوئے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ایڈجرمنٹس دیتے رہے، درخواستیں دیتے رہے، آج تک نہیں پیش ہوئے. تھانے پہ حملہ کیا، وہ مقدمہ اس طرح ہی کھڑا ہوا، آج تک نہیں پیش ہوئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کا کیس ہے، وہاں پہ تاریخیں لینے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا. اس طرح جتنے بھی معاملات ہیں، خود تو یہ ہمیشہ سے آج تک جو شہباز شریف صاحب نے ان پہ ایک دعویٰ، عمران خان نے کہا تھا کہ 1 ارب روپیہ کتنے پیسے، شہباز شریف صاحب نے کہیں پہ پیسوں کا ذکر کیا جو آفر کیے. شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف سوٹ دائر کر رکھا ہے سول کورٹ میں، ڈیفیمیشن کا. آج تک اس سوٹ میں جواب نہیں آیا. میرے سوال کا جواب دینا. میں بتانا یہ کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہ سنایا جائے کہ ہم عدالتوں کا احترام نہیں کرتے. آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں ملکہ بخاری صاحبہ سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو نیب کی انکوائری میں شامل ہونے سے پہلے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیے، اصولی طور پہ تو انوسینٹ انٹل پروف گلٹی بات ہوتی ہے، جو اگر میں بات کر رہا ہوں جو ایک اصول کی بات ہے. لیکن یہ بے اصولی کرتے ان کے قیادت آئی ہے. اب وہ ایک روایت ڈال دی ہوئی ہے. اگر ہم ان کی روایت کو دیکھیں، میں اصولی طور پہ یہی بات کروں گا کہ انوسینٹ انٹل پروف گلٹی. اب جب تک کنوکٹ نہیں ہو جاتے، یہی تو ہمارا نیب کی لڑائی ہے کہ آپ یہ کنوکشن سے پہلے ہی ایک بندے کو مجرم تصور کر کے اس کو کئی سال جیل میں رکھتے ہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل نے یہی تو کہہ چکی ہے کہ یہ جو نیب آرڈیننس کی دفعہ 14D 15A اور 26 ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اس کو ختم کریں. تو میں ان سے اتفاق اس پر آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ حکومت سے اتنے معاملات پہ آپ حکومت سے بات کرتے ہیں، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ میں جہاں تک ان کی یہ بات ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے خلاف ٹھوس شواہد آتے ہیں. دیکھیں، میں اس حکومت اور اس کی کابینہ کے بارے میں، کابینہ پہ میرے پاس کئی، آپ بیٹھے میں آپ کو سب چیزیں کاغذات بھی دکھاؤں گا. یہ تو پوری ایک آرگنائز کرپشن ہو رہی ہے. چلیں لیکن میں ذرا چانڈیو صاحب سے پوچھتا ہوں. یہی چانڈیو صاحب، آپ کے سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی نیب ان کو بلاتی ہے، وہ بھی پیش ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو اس کو نیب نے بلایا تو وہ نیب کے سامنے پیش ہو. اب 18 اگست کو انہوں نے دوبارہ پیش ہونا ہے.
تو مطالبہ کیا جا رہا ہے جی وہ استعفیٰ دے کے جائیں نیب کے پاس. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں یہ ٹھیک کہا ہے رانجھا صاحب نے, یہ روایت تو ان کی ہے. کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس کے انچارج وزیر کے استعفیٰ کا مطالبہ آتا. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا. خان صاحب کی ڈی چوک پہ کی ہوئی ساری تقریریں, اپوزیشن کے زمانے میں ساری کی ہوئی باتیں آج آپ سامنے لے آئیں, ان پر ایک پروگرام کریں تو ساری بات آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہ ان کے لیے قانون کیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. میری رائے پہلے پوچھتا ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہے کس انداز سے ایس پی کو کس انداز سے اسلام آباد میں مار رہے تھے؟ وہ ریاست تھی, وہ ریاست کا قانون تھا. کس انداز سے جلوس کو سنیں, کس انداز سے جلوس کو لے کر ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کیا, وہ ریاست تھی. کس انداز پہ وزیر اعظم کے ہاؤس گھر, وہ ٹھیک ہے, وہ قابل مذمت ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, قابل مذمت ہے. لیکن اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ استعفے کے بغیر نیب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو پنجاب کا بھی پیش ہو سکتا ہے. ہماری بات تو چھوڑیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو ہمارے ساتھ عدالت کے نام پر, انصاف کے نام پر, آپ بھٹو صاحب سے لے کر آج تک, آصف صاحب اور بی بی تک, آپ دیکھیں زرداری صاحب کی بہن تک, ہمارے ساتھ جو ہوا وہ تو مثالیں اور کہیں نہیں ملیں گی, وہ مثال نہیں دیں گے. ہماری بات جو بھی ہوگی صاحب, اب یہی فرشتوں کے. میں ایک اور بچارے چھوڑے باتوں کو, ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا آپ نے نام لیا ہے, مجھے بھی یاد آ گئی, اور ایک بڑے بڑے اداروں کا بھی آپ نام لے رہے ہیں. کیا ریاست مدینہ میں شراب کا لائسنس ریاست دے سکتی ہے؟ حکمران شراب بیچتے ہیں, ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے, لیکن جو کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں وزیر اعلیٰ شراب کے لائسنس دے گا, ریاست مدینہ میں حکمران اسے ٹیکس لے کر کریں گے. کوئی خدا کا خوف کرے. میں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی کہہ رہا ہوں, اچھا چلیں, اللہ کو آخر جواب دینا ہوگا. اچھا, اب اس ریاست مدینہ کے نام پر اس انداز میں رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں ملکہ بخاری صاحب. یہ میرے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ چانڈیو صاحب ہوں یا محسن رانجھا صاحب ہوں, دونوں محترم ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں رہنما اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز اسی اعلیٰ عدالت کے یا ادارے کو فیصلے کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں آئے. سپریم کورٹ کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں نیب کے ایشو کے اندر, لیکن اعلیٰ عدالت نے ان کے لیڈر کو بھی نااہل ڈکلیئر کیا ہے. کیا کہا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں, کیا اس فیصلے کو مانتے ہیں؟ اعلیٰ عدالت نے کہا ہے, آبزرویشن دی ہے کہ لگتا ہے کہ سندھ کا سارا صوبہ کرپشن کی زد میں ہے. اس آبزرویشن کو مانتے ہیں. فیک اکاؤنٹس کیس کی جے آئی ٹی کو مانتے ہیں جو اعلیٰ عدالت کی سرپرستی میں بنی ہے, جو ان کے خلاف کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, ان کیسز کو نہیں مانتے. تو یہ دوہرا رویہ چھوڑ دیں. ریاست مدینہ میں ایک کام نہیں ہوگا کہ جو لوگ عوام کے پیسوں کے ضامن تھے جب وہ چوری کریں گے تو وہ قانون سے بالا تر نہیں ہوں گے. ریاست مدینہ کے اندر ان کا احتساب ہوگا اور بلا تفریق. یہ میں ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ہم جس قسم کا نظام ہم لانا چاہتے ہیں اس میں یہ قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتے. اچھا, لیکن یہ میں پہلے بھی منشن کر چکا ہوں کہ یہ چانڈیو صاحب بار بار شراب کی بات کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے ایم این اے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, انہوں نے بل پیش کیا تھا دسمبر 2018 میں کہ غیر مسلموں کے نام پہ شراب کے جو لائسنس دی جاتے ہیں یہ پرمنٹ بند کیے جائیں, لیکن حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اس کی سپورٹ نہیں کی. دیکھیے وہ بل جو انہوں نے پیش کیا تھا, وہ بل اگر اس کو مزید بہتر طریقے سے وہ لانا چاہتے ہیں, وہ اس کے بیچ میں ریلیجن کی بھی کچھ چیزیں لا رہے تھے, اور اس میں کچھ انہوں نے باقی ریلیجنز, باقی مائنورٹیز کو بھی انکلوڈ کیا تھا. اگر باقی مائنورٹیز کو بھی وہ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ اس میں پی ٹی آئی کی ایک کرسچن ایم این اے صاحبہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ آن بورڈ تھیں. جی ہاں, نہیں اس پہ اچھا, آپ اگر وہ دوبارہ پیش کریں تو آپ سپورٹ کریں گے؟ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, بالکل کریں گے. یہ تو اچھی بات ہے. میں ایک اور بڑی کوئی بات کروں گا. دیکھیں میں نے ایک بات کی نا, وہ چانڈی صاحب بات کر رہے ہیں, میں نے کہا نئے پاکستان کے ایس او پی اور ہیں, تو یہ تو پرانے پاکستان کی. اچھا چانڈیو صاحب ذرا بات کر لیں, میں نے بریک لینا ہے. چانڈیو صاحب بات کر لیں ذرا جلدی سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ملک میں اپنے اپنے نظام ہے. ہمارا بھی مغربی ریاستی جمہوری نظام ہے. ہم اس کو خالص ریاست مدینہ خدا کے واسطے نہ کریں. تاثر کیا قائم ہوگا ہمارے لیے؟ ریاست مدینہ میں جو بدعتیں آپ جائز کر رہے ہیں, یہ ریاست مدینہ کی پہچان نہیں ہے. خدا کے واسطے اس نام کو بدنام نہ کریں. اچھا, باقی پاکستان میں جمہوریت ہے,
جس قسم کی چلتی ہے، جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ ریاست مدینہ کے نہیں ہے. میں اپنی بہن کو کہتا ہوں کوئی اور نام، جیسے آپ نے سونامی نام رکھ لیا، چلے اگر کوئی نام لے رہا ہے تو نام لے لے رہا ہے کوئی ریاست مدینہ کا تو اچھی بات ہے، لیکن ریاست مدینہ کے تقاضے، عملی تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہے. ہمیں ریاست مدینہ کے نام لینے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کے عملی تقاضے پورے کیے جائیں. وہ نہیں، لیکن اس کا تقدس تو رکھیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے.